حیا ہی زندگی ہے۔ حیا معاشرے کا حسن، زندگی کا سکون، ایمان کی شاخ، اخلاق کا نچوڑ، اسلام کا نور، رب تعالیٰ کا حکم، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، معاشرتی اور سماجی نکھار ہے۔ حیا کا لفظ حیات سے ہے، یعنی حیا زندگی ہے، دل کی اصلاح، نفس پر قابو، زندگیوں میں سنوار، معاشرے کا امن حیا کے بغیر ناممکن ہے۔ حیا ہی بے راہ روی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ بے حیائی جدت نہیں بلکہ اسلام اور ایمان سے دوری اور اخلاقی زوال ہے۔ حیا نہ صرف لباس اور نظر میں بلکہ زندگی کے ہر عمل میں نظر آنے کا نام ہے۔ آج لوگوں میں گناہوں کی طرف حد سے بڑھتی ہوئی رغبتی کا سبب دلوں سے حیا کا رخصت ہو جانا ہے۔ حیا یہ ہے کہ جب دل اپنے رب کی نافرمانی کی طرف لپکے تو اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے لرز جائے اور پیچھے ہٹ جائے۔ اگر گناہ کے بعد احساس ندامت اور شرمندگی بھی نہ ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ حیا نہیں بچی ہے اور ساتھ ایمان بھی رخصت ہو چکا ہے۔ مومن کی شان حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حیا جزء و ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عملی زندگی میں بھی سب سے زیادہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آج ہمارے معاشرے، کلچر اور ہماری روایت میں اسلام کی جھلک کم، غیر مسلم معاشرے کی مشابہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ ہم جس ٹرینڈ، رواج، فیشن کی پیروی میں لگے ہیں وہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ ایک باحیا معاشرہ مسلم معاشرے کی پہچان ہے۔ جس معاشرے سے اگر بدقسمتی سے حیا نکل جائے اس قوم کا اخلاقی زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی پاک دامنی کا انحصار حیا پر منحصر ہے۔ پرامن معاشرے کی بنیاد حیا ہے۔ جن کاموں سے حیا یا نظر کے پھسل جانے کا خطرہ لاحق ہو اسے نہ روکا جائے، اور اگر اس کا سدباب نہ تلاش کیا جائے اور اس کی روک تھام کے لیے کوشش بھی نہ کی جائے بلکہ بے حیائی کو ماڈرنزم کا نام دے کر اسلامی ہدایات اور احکامات کو یکسر نظر انداز کر اپنی مرضی کے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطے کو اپنانا اہم سمجھا جانے لگے، ایسے معاشرے کی پاکیزگی اور اخلاقی معیار کا بلند گراف پھر کیسے ممکن ہے؟ امت کی نمایاں خوبی حیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے اخلاق کی ایک خاص خوبی ہوتی ہے اور میری امت کے لوگوں کی اخلاق کی وہ خاص نمایاں خوبی حیا ہے۔ ایمان کا دار و مدار حیا ہے۔ جس دل میں ایمان زیادہ ہو وہ دل اور اس کی زندگی بھی حیا والی ہوگی۔ آج اس خوبی کو ہم اگر بدل کر دقیانوسی سوچ قرار دے دیں تو پھر معاشرے کی بگڑتی اور گرتی ہوئی اخلاقی صورتحال اور بد اخلاقی اور بد تہذیبی کے وحشتناک واقعات پر ماتم کیوں؟ موجودہ صورتحال ہم نے اپنے دین اسلام کے اصولوں کو بھلا دیا۔ معاشرے کا امن و سکون جس میں پوشیدہ ہے ہم نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا۔ اسلام حیاداری کا حکم دیتا ہے، اسے قومی سطح پر فروغ دینا حاکم اعلیٰ سربراہوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کلچر اسلامی احکامات سے غافل ہو رہا ہے، مغرب کی نقالی کی ریس میں لگا ہے، اپنے رب سے منہ موڑا اور اس کے احکامات کو توڑا اور اپنی من پسند زندگی کے طریقوں کو اپنی منزل بنا لیا۔ مومن کی عزت مالک کی اطاعت میں ہے، اسے اپنے گلے کا توق سمجھا اور منمانی کر کے خود کو مصیبت میں پھنسا لیا۔ حیا کی طاقت، حیا کی قوت مومن کو نیکی کرنے اور گناہوں اور نافرمانی والے کاموں سے بچنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ خوف الہی اپنے رب کی نافرمانی کا ڈر شرم و حیا پیدا کرتی ہے۔ رب سے یہ حیا کہ وہ اس سے باخبر اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، اور فرشتوں سے یہ حیا کہ اس کی ہر حرکت و سکنات کو لکھا جا رہا ہے، اور بندوں سے حیا مروت کی وہ قسم ہے جو اپنے ہاتھ اور اعضاء سے کسی مومن کو تکلیف دینے میں شرمندگی محسوس کرے، غیر اخلاقی دل دکھانے والے رویوں سے اجتناب برتے، رشتوں کے تقدس کا احترام کرے۔ حیا کا حکم،
عورت اور مرد دونوں کے لیے یکساں ہے۔ حیا کا حکم نہ صرف عورتوں پر بلکہ ہر فرد پر لازم ہے۔ اس کے معنی چھوڑ دینا، رک جانا ہے، یعنی ہر اس کام سے خود کو روک لیں جو اللہ عز و جل کے حکم کے منافی ہو۔ ہر اس شے، بات، عمل اور طریقے سے خود کو بچائیں، حیا کریں جو اس کی ناراضگی اور غضب کا باعث ہو۔ جہاں تک ہو سکے خود کو، اپنے رشتے، اپنے معاشرے اور اپنے ملک کو ایسے تمام گرد آلود کاموں سے صاف کرنے کی کوشش شروع کر دیں جس پر ایمان کے جانے اور حیا کے مٹنے کا اندیشہ ہو۔ ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں حاکم ذمہ دار ہے۔ اپنی زندگی میں حیا کے رنگ شامل کر کے اس کے رنگوں سے اپنے گھر اور ماحول کو سجا دیں، اور حیا کی جڑ کو اس قدر مضبوطی دیں کہ مغرب کی ہوا اور شیطان کی سازش بھی اسے اکھاڑ نہ سکے۔ ایمان کی حفاظت کے ساتھ اپنی حیا کی سلامتی کے لیے بھی سرگردہ رہیں، اور جو طریقے زندگی ہمارے رب کا حکم اور ہمارے نبی کی سنت ہے اسے اپنا لیں۔ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی بحالی اور قوم کی عزت اسلام اور اس کی پیروی میں ہے۔ اسے اگر ہم نے چھوڑا تو پھر رسوائی، بربادی اور ذلت کو روکنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔